بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ وہ پانچوں اس وقت گیسٹ روم میں تھے۔ سامنے ہی ڈرنک کے گلاس رکھے ہوئے تھے جبکہ LED پر کوئی انگلش مووی چل رہی تھی۔ ذوحان یار کیا بور کر رہا ہے آج تو؟ کچھ انتظام کر رات گزارنے کا۔ شراب ہے تو شباب بھی تو ہونا چاہیے۔ حارث آنکھ کا کونا دباتے ہوئے انتہائی کمینگی سے بولا تو باقی سب بھی ہنس دیے تھے۔ ابے چل یار، ذوحان نے اسے ٹالا تھا۔ وہ جلد سے جلد انہیں نپٹا دینا چاہتا تھا۔ یار یہ زونی کچھ عجیب بیہیو نہیں کر رہا آج؟ فرقان جو کہ ذوحان کا دوست تھا، اس نے اپنے دوسرے دوست شاہد سے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے بھی نوٹ کیا ہے، میں نے رات کے پلان کا پوچھا تب بھی ٹال گیا تھا۔ شاہد نے بھی بیزار سے بیٹھے ذوحان کی طرف دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ چلو تم لوگ رکو، میں ذرا رات گزارنے کا کچھ انتظام کر آؤں۔ نوفل نے زومینی انداز میں ہنستے ہوئے فرقان سے کہا تھا، جو کہ کچھ زیادہ ہی اوباش قسم کا تھا، اور روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ ذوحان نے شاہد سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں یار، اس کی گرل فرینڈ کی کال آ رہی ہے، بس اسے ہی نپٹانے گیا ہے، حارث نے جواب دیا تھا۔ عزا سونے کی کوشش کرتی ہوئی لیٹی ہوئی تھی کہ اسے کلک کی آواز آئی تھی۔ کوئی روم میں انٹر ہوا تھا۔ روم کی لائٹس آف تھی۔ عزا کو لگا ذوحان ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی مگر اگلے ہی پل کوئی دب سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ عزا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ چلا پڑی تھی۔ اسی وقت کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ عزا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں کیونکہ رات کی وجہ سے عزا اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر وہ جان گئی تھی کہ وہ شخص ذوحان نہیں تھا، کیونکہ ذوحان اونچا، لمبا، بھاری ڈول والا، توانا اور مضبوط جسامت کا مرد تھا، اور یہ شخص تو موٹا سا اور قد میں بھی قدرے کم ہی تھا۔ عزا کو اپنی عزت خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب ذوحان کے بیڈ روم میں سے لڑکی کی موجودگی نوفل کی آنکھوں کی چمک بڑھا گئی تھی۔ اس نے عزا کے قریب ہی گنی کے انداز میں لیٹ کر سائیڈ لیمپ آن کیا تو عزا کا حسین روپ اسے پاگل کر گیا۔ اس نے عزا کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو عزا چلانے لگی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں کیا، پلیز تم جو بھی ہو مجھے چھوڑ دو۔ عزا روتے ہوئے اس سے فریاد کرنے لگی تھی، جبکہ دوسری اس کا پریوں سا حسن نوفل کو مدہوش کر رہا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، نوفل خباثت سے کہتا ہوا خطرناک عزائم لیے اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کی شرٹ کا کونا کھینچا تھا۔ عزا نے اس کے ہاتھ پر ناخن گڑا دیے تھے اور بے تحاشا مزاحمت کر کے اس سے دور ہوئی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے ورنہ… عزا بیڈ سے اتر کر گررائی تھی۔ ورنہ کیا کر لے گی تو؟ نوفل دہاڑا تھا۔ ذوحان مجھے بچاؤ، پلیز ذوحان، ایک بار آ جاؤ۔ عزا آنکھ بند کر کے بلند آواز میں چیختے ہوئے ذوحان کو آوازیں دے رہی تھی۔ اور ذوحان نے تجھے چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ اس کے یوں چیخ کر ذوحان کو بلانے پر نوفل نے اندازہ لگایا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے کون سے گناہوں کی سزا دے رہا ہے تو مجھے؟ اس سے اچھا تو میں مر ہی جاتی کسی گاڑی کے آگے آ کر، کم سے کم یوں بے بس تو نہ ہوتی۔ اے میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، اس درندے سے میری عزت و ناموس کی حفاظت فرما مولا۔ عزا دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو ذوحان تمہیں جان سے مار دے گا۔ عزا جسے ٹھیک سے جانتی تک نہ تھی، اس کے بارے میں اتنے وثوق سے دعویٰ کر گئی تھی۔ وہ کمینہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ دوست کے روپ میں دھوکے باز ہے۔ جب ہر بار برابر حصہ ہوتا ہے ہمارا، تو اس نے یہ غداری کیسے کی؟ اس نے تجھے ہم سے چھپایا تاکہ اکیلا تجھ سے موج اڑا سکے، تیرے اس خوبصورت روپ کا اکیلا ہی فائدہ اٹھا سکے۔ اسے کیا لگا وہ ہم سے چھپا کر رکھے گا تجھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا؟ پر آج اس سے پہلے نوفل وڑائچ کی رات رنگین کرے گی۔ دیکھ آج میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، نوفل کہتے ہوئے اس کی جانب لپکا تھا۔ عزا بھاگ کر دروازے تک پہنچی تھی۔ نوفل بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ نوفل نے اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ عزا مسلسل چلا رہی تھی، تو بہت پارسا بن رہی ہے، جیسے پہلی بار یہ سب کر رہی ہو۔ نوفل کمینے پن سے کہتا اس پر جھکا تھا۔ ذلیل انسان، دور رہو مجھ سے۔ عزا بچنے کی کوشش میں پیچھے ہوتی ہوتی بیڈ کے کراؤن سے ہی جڑ گئی تھی۔ دور ہی تو نہیں رہا جا رہا میری رانی، نوفل نے خباثت سے کہتے ہوئے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ذوحان، اس شیطان سے مجھے بچاؤ۔ عزا نے پوری قوت سے اسے آواز دی تھی۔ نہ جانے کیوں بہت کم وقت میں اس اجنبی پر اسے اتنا بھروسہ ہو گیا تھا۔ کیا ذوحان نہیں آتا تیرا یار؟ بکواس بند کر ورنہ وہ حشر کروں گا، یاد رکھے گی۔ نوفل نے اسے وارننگ دی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں دواں تھے، اس کے لب مسلسل ورد میں تھے۔
ذوحان کو لگا جیسے عزا اسے پکار رہی ہو۔ اچانک ذوحان کا دل پریشان سا ہوا تھا۔ وہ بنا کسی سے کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تھا۔ وہ ابھی تیسری منزل کے کوریڈور میں تھا جب اسے لگا جیسے عزا نے اسے آواز دی ہو۔ وہ فوراً تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے آیا تھا۔ اب آواز کلیئر آنے لگی تھی۔ عزا چیخنے پر ذوحان کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے قدموں میں تیزی آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کا دل کسی بھی لڑکی کے لیے یوں نہیں دھڑکا تھا۔ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ نوفل بھی تو غائب ہے۔ او مائی گاڈ، کہیں نوفل، او شٹ! اسی سوچ کے ساتھ وہ دوڑتا ہوا اپنے روم تک پہنچا تھا۔ یا اللہ، وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کرنا مالک۔ آج پہلی بار میں کچھ مانگ رہا ہوں، میری دعا رد نہ کرنا۔ ذوحان نے عزا کے لیے دل سے دعا مانگی تھی۔ ذوحان اسی وقت عزا نے اسے پکارا تھا۔ ذوحان نے بنا رکے ایک زوردار کک مار کے روم کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ عزا سہم کر بیڈ گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ روئے جا رہی تھی جبکہ نوفل اس کی شرٹ کھینچ کر اسے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذوحان ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اس تک پہنچا تھا اور ایک ہی ہاتھ سے نوفل کو گریبان سے پکڑ کر کسی بے جان پتلے کی طرح دور اچھال دیا تھا۔ نوفل دھڑام سے ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرایا تھا۔ عزا نے آنکھیں کھولی تو ذوحان کو سامنے دیکھ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ عزا! ذوحان نے اسے آواز دی تو عزا دوڑ کے اس کے چوڑے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ ذوحان نے اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار باندھا تھا۔ تم کہاں تھے؟ یہ میرے ساتھ؟ عزا اس کا سہارا پاتے ہی رو دی تھی۔ ذوحان نے اسے خود سے مزید قریب کیا تھا۔ میں آ گیا ہوں نا، بس اب ایک آنسو بھی نہیں، سمجھی تم؟ ذوحان نے مان سے کہا تھا۔ اسے یہ چھوٹی سی نازک حسینہ دل و جان سے بھا گئی تھی۔ اس کی بات پر عزا نے معصومیت سے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ گڈ گرل، ذوحان نے کہتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ذوحان، تو بیچ میں مت آ، یہ میرا اور اس لڑکی کا معاملہ ہے، نوفل چلایا تھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا میں تیرے، ذوحان نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ اسی وقت نوفل بپھر کر اٹھا تھا اور اسے مارنے اس کے قریب آیا تھا مگر ذوحان کے پنچ نے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی تھی۔ اس کے بعد ذوحان نے صوفے پر سے اپنی جیکٹ اٹھا کر عزا کو پہنائی تھی کیونکہ ذوحان کی شرٹ اس کے شولڈر سے پھسل رہی تھی اور اس کے شولڈر نظر آ رہے تھے، بس اسی لیے اس نے اپنی جیکٹ پہنا دی تھی۔ عزا نے آنسوؤں کے درمیان تشکر بھرے انداز میں اپنے محسن کو دیکھا تھا۔ ذوحان اس کے بعد نوفل کو پے در پے مارتا ہوا روم سے باہر لے آیا تھا۔ شور سن کر باقی سب بھی وہاں آ گئے تھے اور اب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فضان، یہ ذوحان اس فحاشہ کے لیے اپنی دوست پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، دیکھ! نوفل نے فضان کو مظلومیت سے بتایا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ! ذوحان دہاڑا تھا۔ ہوا کیا ہے یار، تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اب کے شاہد نے پوچھا تھا۔ سب ہی کو یہ لگا تھا کہ شاید نوفل نے ذوحان کی کسی گرل فرینڈ سے بدتمیزی کی ہے جس پہ اسے طیش آیا ہے۔ کچھ نہیں، بس اسے لے جا یہاں سے، ایسا نہ ہو میں کچھ غلط کر بیٹھوں، ذوحان بامشکل اپنے غصے پر قابو پا کر بولا تھا۔ فرقان نے معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے شاہد کو اشارہ کیا اور بامشکل نوفل کو وہاں سے لے کر نکلا تھا۔ نوفل مغالطات بکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ذوحان ایک جانب کھڑی عزا کی طرف بڑھا تھا۔ چلو، ذوحان نے اسے لے کر دوسری روم کی جانب بڑھا تھا۔ ذوحان اسے اس کے روم میں یعنی جہاں عزا ٹھہری تھی وہاں چھوڑ کر خود اپنے روم میں آیا تھا۔ عزا مختلف باتیں سوچتی بالآخر نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی جبکہ ذوحان کی رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ وہ خود کو اس لڑکی کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ لٹل گرل! عزا کی آنکھ کھلی تو بلو جینس پر یلو وی نیک شرٹ پہنے اپنے چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ نکھرا نکھرا سا ذوحان اس کے سامنے ہی صوفے پر براجمان تھا۔ اسے دیکھ کر عزا گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ عزا نے اس کی طرف دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ میڈم ریلیکس، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ آپ رات کو روم لاک کرنا بھول گئی تھی، میں تو صرف آپ کو جگانے آیا تھا۔ ڈور اوپن دیکھا تو اندر آ گیا، ذوحان نے تفصیلی بتایا تو عزا شرمندہ سی ہوئی تھی۔ اس نے ذوحان کو غلط سمجھ لیا تھا۔ اب زیادہ گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جیسا تم سوچ رہی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے، ذوحان شرارتی انداز میں بولا تو عزا نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ عزا نے بلینکٹ سے خود کو غیر محسوس انداز میں کور کرتے ہوئے ذوحان کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ اسی وقت ذوحان اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔
عزا کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، اب اٹھ کر فریش ہو جاؤ مس انوسینٹ، تم نے تو سچ میں ذوحان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آخری فقرہ ذوحان نے زیر لب کہا تھا۔ ذوحان کہتا ہوا اس کی جانب جھکا تھا اور اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی عزا کی جان میں جان آئی تھی۔ اسے ذوحان کی بولتی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا۔ عجیب یہ ہے کہ ذوحان بھی، عزا نے دل میں کہا تھا۔ اس وقت جاتے جاتے ذوحان پلٹا تھا۔ ویسے جو تم سوچ رہی تھی اس کے بارے میں پھر سے ضرور سوچنا، ضمنی انداز میں کہتا وہ روم سے نکل گیا تھا، جبکہ عزا سر جھٹکتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، عزا نے بے دلی سے ناشتہ ختم کرتے ہی ذوحان سے بات کی تھی۔ اسے گھر سے نکلے ہوئے آج 5 دن ہو گئے تھے اور اسے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ کیوں تم یہاں ٹھیک نہیں ہو کیا؟ ذوحان نے کافی عجیب سا سوال پوچھا تھا۔ ذوحان، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، عزا نے اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مت جاؤ؟ ذوحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گمبھیر سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے اس معصوم حسینہ کا اسیر ہو رہا تھا۔ وہ بگڑا ہوا بے حس شخص جسے آج تک کوئی لڑکی اپنا اسیر نہ کر سکی تھی، اسے اس نیلی آنکھوں والی ساحرہ نے پہلی نظر میں ہی چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ عزا کا ہاتھ تھام کر کہیں بہت دور لے جائے، جہاں صرف وہ ہو اور اس کی مس انوسینٹ۔ اسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر اسے بالکل بھی یقین نہ تھا، بلکہ اسے تو پیار پر ہی یقین نہیں تھا۔ مگر قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ؟ اسے پہلی نظر میں ہی ایک لڑکی بری طرح اپنا دیوانہ کر گئی تھی، یہاں تک کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گیا تو ذوحان خان، اس نے دل میں سوچا تھا اور خود ہی اپنی کیفیت پر مسکرا دیا تھا۔ بولو، میں نے کب کہا ایسا کچھ؟ کوئی پروف ہے اس کا؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر عزا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ذوحان، تم مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ گے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ عزا نے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ مگر مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ اس کے سامنے ہی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ذوحان لاپرواہ سے انداز میں بولا تھا۔ عزا نے بے بسی سے اس سرپرے شخص کو دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے کہے، نہیں یاد تو مت یاد کرو، مجھے بھی یاد نہیں کرنا کچھ، ہار گئی ہوں میں تمہاری ان بولتی آنکھوں سے، تھک چکی ہوں زندگی سے، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو، اپنی بنا کر، عزا نے دل میں سوچا تھا۔ اسی وقت ذوحان کا موبائل بجا تھا۔ کال ریسیو کر کے وہ عزا کو واپس آنے کا اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ذوحان کو گئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ عزا کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ یوں ہی اٹھ کے ٹہلتے ٹہلتے فارم ہاؤس دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ لان کی طرف نکل آئی تھی۔ فارم ہاؤس تو بہت شاندار ہے، اس کا گھر کیسا ہوگا؟ عزا ذوحان کے بارے میں سوچتی ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ لہرا کر زمین پر گری تھی۔ یہ لان کی راہداری تھی جہاں رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے ابھی بھی پھسلن تھی۔ اسی وقت ذوحان جو کہ اندر جا رہا تھا اسے وہاں گرتا دیکھ دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ عزا ذوحان نے جلدی سے جھک کر اسے اٹھا کر باہوں کی گھیرے میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عزا کے سر میں چوٹ آئی تھی جس وجہ سے اس کا سر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ ذوحان، عزا کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی ذوحان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ذوحان اسے بنا کچھ سوچے فوراً باہوں میں بھر کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ کیسی ہو اب؟ اسے ہوش آتے ہی ذوحان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ عزا کے سر پہ چوٹ آئی تھی۔ ذوحان نے ڈاکٹر کو بلا کر فوراً اس کی بینڈیج کروا دی تھی۔ ٹھیک ہوں، عزا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شکر ہے لاپرواہ لڑکی، چوٹ لگا لی نا خود کو؟ ذوحان کا لہجہ عزا کو چونکا گیا تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں تمہارے لیے۔ اسے خاموش دیکھ ذوحان مسکرا کر کہتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ ذوحان، گھر میں سب کو پتہ چل چکا ہوگا میرے کڈنیپ ہونے کا، پلیز مجھے واپس چھوڑ آؤ ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ذوحان لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب عزا اچانک وہاں آ کر بولی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر ذوحان اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ میری بات سنو عزا، ذوحان نے کہتے ہوئے اسے شانوں سے تھامنا چاہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، عزا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تم سمجھ کیا رہے ہو مجھے؟ ہاں، میں بے بس ہوں،
تو تم میری مجبوری کا بے جا فائدہ اٹھاؤ گے؟ عزت چلائی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری ٹرپ پر غیر موجودگی میرے بارے میں کیا کیا افواہ پھیلا چکی ہوگی۔ عزت کے لہجے میں کرب تھا، جانے کیوں اسے اب بہت سارا رونا آ رہا تھا، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تم وہاں واپس چلی جاؤ گی تب بھی لوگ تمہیں سکون سے نہیں جینے دیں گے۔ یہ معاشرہ گھر سے باہر رات گزار کر آئی لڑکی کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ پاک دامن ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اپنوں کے عیب چھپائے جاتے ہیں اور دوسروں کی عزت سرے عام اچھالی جاتی ہے۔ میری جان، تم بہت معصوم ہو، تم نہیں جانتی یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ذوحان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس کی بات سن کر عزت گمسم سی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل لاؤنج میں عزت کی سسکیاں گونجی تھیں۔ اس لمحے ذوحان نے اسے بھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ عزت اس مہربان لمس سے پگھل سی گئی تھی، وہ روئی جا رہی تھی۔ ذوحان اسے متاع جان کی طرح سنبھال کر سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ عزت سو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کسل مندی سے انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو فوراً فریش ہونے کو اٹھی تھی۔ وہ ابھی تک ذوحان کی ہی شرٹ میں تھی۔ اسے اب کوفت ہونے لگی تھی۔ اب کیا پہنوں؟ عزت نے دل میں سوچا تھا۔ اسی وقت ذوحان ہاتھ میں ڈیرو شاپرز لیے روم میں انٹر ہوا تھا۔ گڈ مارننگ میڈم، ہو گئی آپ کی صبح؟ اسے دیکھ کر عزت کو اپنی رات والی بے اختیاری یاد آئی تو اسے ڈھیروں شرم آنے لگی تھی۔ اوف، کیا سوچ رہا ہوگا یہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ عزت جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ذوحان اب نرم انداز میں کہتا اس کے سامنے شاپنگ بیگز رکھ رہا تھا۔ عزت نے غور سے اس کی جانب دیکھا تو ذوحان کے چہرے پر رات والی بات کا شائبہ تک نہ تھا۔ عزت نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ عزت نے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ اوکے، تو پھر یہ سب چیک کرو، دیکھو میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے۔ ذوحان نے ایک شاپر اسے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ عزت نے شاپر تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ خود دیکھ لو سویٹ ہارٹ، ذوحان نے اسے خوبصورت چہرے کو نظروں کے اظہار میں دلکشی سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، عزت نے کہہ کر شاپر کھولی تو اس میں بلیک کلر کی ایک ہائی نیک تھی، ساتھ ہی بلیک کلر کی جینز اور کریم کلر کا کوٹ تھا۔ عزت نے تشکر آمیز انداز میں ذوحان کی طرف دیکھا تھا۔ تھینکس۔ کچھ دیر بعد عزت مسکرا کر بولی تھی۔ اب یہ تھینکس وینکس چھوڑو، بس جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ، پھر میں تمہیں وادی کی سیر کرواتا ہوں، اس کے بعد ہم ناشتہ بھی باہر کریں گے۔ ذوحان نے اپنا پلان بتایا تو عزت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اسے تو واپس جانا تھا۔ اس نے اب یہ سب سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے زندگی نے بہت سے دکھ دیے تھے، اس لیے وہ اب بس ان لمحوں کو ذوحان کی سنگت میں یادگار بنانا چاہتی تھی، انجام کی پرواہ کیے بنا۔ اس نے دل کی خواہش پر لبیک کہہ دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں موجود تھے۔ یہ ایک پکی سڑک تھی جس کے اطراف میں چاروں طرف ہریالی تھی۔ اس کے علاوہ دور دور تک ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ الٹے ہاتھ پر ایک جھیل تھی، سرسبز و شاداب سی۔ یہ وادی قدرت کے حسین نظاروں میں سے ایک تھی۔ عزت اس وقت مبہوت سی اس قدرت کے ان مناظر میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ ذوحان کی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ ذوحان نے عزت کو خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، بس یہ دیکھ رہی ہوں، یہ خدا کی بنائی یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، ایک بار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھتے ہی جاؤں، عزت کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ذوحان اس کی بچوں سی معصومیت پر مسکرا دیا تھا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ بائی دا وے، عزت اب اس کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ ان کے بیچ کا کچھ ہی فاصلہ تھا۔ ذوحان خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اسے شانوں سے تھام کر خود سے قریب تر کیا تھا۔ عزت کو اس قدر ٹھنڈے موسم میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ تو تم پوچھ رہی تھی نا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ذوحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو عزت گھبرا گئی تھی۔ نہیں، وہ تو بس اس دشمن جان کی اس قدر قربت پر عزت کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپانے لگے تھے۔ ذوحان نظروں میں شوخیاں کا جہان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو سنو، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ تم بھی بہت خوبصورت ہو
اور اب تو صرف میری ہو۔ ذوحان نے اس کے گال سے گال مس کرتے ہوئے اس کے کان میں پیار بھری سرگوشی کی تھی۔ اس کے اس انوکھے اقرار محبت پر عزا کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے بعد ذوحان اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ عزا کی پلکیں ہنوز سجدہ ریز تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ذوحان انجان بن کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم نہ بہت وہ ہو۔ اس کے بعد عزا بنا اس کا جواب سنے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کیا؟ ارے یہ تو بتاتی جاؤ لڑکی۔ ذوحان جلدی جلدی قدم اٹھاتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ عزا پلٹی تھی اور اسے منہ چڑھا کر اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈال کر وہاں سے بھاگی تھی۔ ذوحان اس کی شرارت پر ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ذوحان اسے ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا اور اب وہ لوگ ایک پرائیویٹ کیبن میں بیٹھے تھے۔ وہ ابھی کھانا کھا کر فری ہی ہوئے تھے۔ ذوحان نے آئس کریم آرڈر کر دی تھی۔ اب وہ دونوں ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عزا اسے اپنے کالج کے بارے میں بتا رہی تھی جبکہ ذوحان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عزا نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ پوچھا تو ذوحان چونکا تھا۔ کچھ نہیں، اپنا فیس صاف کرو، آئس کریم لگ گئی ہے، ذوحان نے کہا تو عزا کے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا تھا۔ ہاں ابھی بھی صاف نہیں ہوا۔ رکو، ذوحان نے کہا تو عزا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ذوحان اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا اور پاکٹ سے رومال نکال کر اس کا نچلا ہونٹ صاف کیا تھا۔ وہ اس وقت عزا کے بہت قریب تھا۔ عزا کو گویا اس کے لمس سے کرنٹ سا لگا تھا۔ عزا بے اختیار پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں یار تم کتنی کیوٹ ہو، ذوحان کہتا ہوا اس کے گریز پر ہنس دیا تھا۔ عزا بھی مسکرا دی تھی۔ ویسے میں اس سے بھی اچھا طریقہ یوز کرتا مگر تم تو اتنے میں ہی عادی ہو گئی، تب تو تمہیں بے ہوش ہی ہو جانا تھا، ذوحان زمینی انداز میں کہتا ہے۔ عزا کا دل دھڑکا گیا تھا۔ عزا نے بنا کچھ کہے نظریں جھکا لی تھی۔ ذوحان کو اس کی اس ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ذوحان مسکراتا ہوا گنگنانے لگا تھا۔ سارا دن گھومتے پھرتے وہ رات 8 بجے گھر پہنچے تھے۔ ذوحان کی سنگت میں عزا اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی تھی۔ ذوحان بھی عزا سے مل کر بدل سا گیا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے، دونوں ہی خاموش تھے۔ مگر عزا کو کبھی نہ کبھی تو واپس جانا ہی تھا، وہ عزا کے لیے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، مگر عزا یوں ذوحان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ ذوحان میں کب تک یہاں رہوں گی؟ تم پلیز اب مجھے واپس بھیجنے کا انتظام کر دو۔ عزا نے خاموشی کو توڑا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے یار، تم گھوم پھر لو اچھے سے، پھر میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں، ذوحان نے چڑ کے کہا تھا۔ عزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے پوچھ رہی ہو کس رشتے سے روک رہے ہو۔ مگر ذوحان میں گھر میں کیا کہوں گی؟ عزا نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ بھی بول دینا، بلکہ بتاؤ ہی مت کہ تم کڈنیپ ہو گئی تھی، انہیں تو یہی پتا ہے نا کہ تم ٹرپ پر ہو، سمپل۔ ذوحان نے جیسے منٹوں میں اس کی بات کا حل نکالا تھا۔ ذوحان میری کزن میرا جینا حرام کر دے گی، اسے کالج جاتے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ عزا نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے تھے۔ دیٹس یور پرابلم ناٹ مائن۔ ذوحان کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا اور وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ عزا اپنا سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عزا بھی اپنے روم میں آ گئی تھی مگر اسے ذوحان کی ناراضگی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر بے سکونی سے روم میں ہی یہاں وہاں چکر کاٹتی رہی تھی۔ پھر بے اختیار اس کے قدم ذوحان کے روم کی جانب اٹھے تھے۔ عزا روم ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عزا نے اندر داخل ہوتے ہی لائٹس آن کی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ ہاں، ذوحان دہاڑا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بنا شرٹ کے وہ بیڈ پر آڑا لیٹا ہوا تھا۔ عزا بنا کچھ کہے ہمت کر کے چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب جا کر رکی تھی۔ آئی ایم سوری ذوحان۔ عزا صرف یہ کہتے ہی سسک کر رو دی تھی۔ بس وہیں ذوحان کا غصہ ہوا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھا تھا اور اسے بھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ عزا اس کا سہارا پاتے ہی بکھر سی گئی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ مگر ذوحان بھی عزا کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے بھی فوراً سب کچھ بھلا دیا تھا، کیونکہ چاہے وہ دونوں کتنا ہی اس بات سے نظر چرا لیتے مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ انتہائی مختصر عرصے میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملازم ہو چکے تھے، یا پھر شاید پہلی نظر کی محبت اسے ہی کہتے ہیں۔ عزا پلیز اب تو چپ ہو جاؤ یار، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اپنانا ہوگا جو یقیناً تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ عزا کو مسلسل روتے دیکھ ذوحان نے ذمینی انداز میں کہا تھا۔ عزا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی، بس
اب میں چلتی ہوں، عزا نے اس کی لو دیتی آنکھوں سے نظریں چرا کر جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے کہاں؟ ذوحان جو کہ صوفے پر بیٹھا تھا اٹھ کر جلدی سے عزا کے پاس آیا تھا۔ عزا جو کہ بیڈ کے پاس ہی کھڑی تھی بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسی وقت ذوحان مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ عزا حواس باختہ سی اور پیچھے ہٹی تھی کہ بیڈ سے ٹکرائی تھی اور نتیجن وہ بیڈ پر گری تھی۔ عزا اس وقت بیبی پنک کلر کی ہاف سلیوز شرٹ اور بیبی پنک کلر کی ہی ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ اس ڈریسنگ میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ ذوحان کی نظریں اس کے نازک و دلکش سراپے سے الجھ سی گئی تھی، جبکہ عزا تو ذوحان کی طرف دیکھنے سے بھی گریز پا تھی۔ اسی وقت وہ بیڈ پر گری عزا پر جھکا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی رنگ تھے۔ ذوحان پلیز مجھ سے دور رہو۔ عزا نے اسے خود سے ہٹانا چاہا تھا۔ ذوحان نے اس کے لب پر شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ عزا کا رواں اس کے پرحدت لمس سے دہک اٹھا تھا۔ رات کا وقت اور کمرے کا خوابناک ماحول ذوحان کو کوئی شوق سی جسارت کرنے پر اکسا رہے تھے۔ ذوحان اب اس کے سلکی بالوں کی لٹیں چھیڑ رہا تھا۔ ذوحان عزا کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ شرم کے مارے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رنگت گلابی ہو رہی تھی، ہونٹ لرز رہے تھے اور اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ذوحان آنکھوں میں چاہت کا جہاں آباد کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی اس قدر قربت پر عزا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے عزا کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اب ذوحان سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھی، جبکہ اس کی حالت سے بے خبر ذوحان اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اسی وقت عزا نے ہمت کر کے اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور ذوحان ہوش میں آیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، شرم آ رہی ہے مجھے خود سے۔ میں نے تم سے پیار کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا ذوحان، اور تم بھی باقی مردوں جیسے ہی نکلے۔ عزا اپنی بات مکمل کر کے روتی ہوئی روم سے باہر بھاگی تو اس کے جانے کے بعد ذوحان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں جانتا تھا وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں، پھر بھی میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ ذوحان نے بے چینی سے سوچا تھا۔ اسے عزا سے نظریں ملانے کا سوچ کر ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز عزا، میری بات تو سنو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا یار، معاف کر دو مجھے پلیز۔ ذوحان کافی دیر سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز تم مجھے ابھی کے ابھی اسٹیشن چھوڑ آؤ ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، ذوحان عزا سے غصے میں چلائی تھی۔ مگر اس وقت کیسے؟ دیکھو تم غصہ چھوڑ دو پلیز۔ اچھا میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا پکا۔ ذوحان نے اسے پھر سے سمجھانا چاہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، میں اب ایک پل بھی یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتی، میں جا رہی ہوں، عزا نے کہہ کر قدم روم سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ اچھا رکو، میں چل رہا ہوں۔ آخر کار ذوحان کو ہاں کرتے ہی بنی، اور وہ اسے روکتا بھی کس رشتے سے؟ ذوحان اسے ٹرین میں بٹھا کر تھکا ہارا سا واپسی کے لیے مڑا تھا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی اور چچی اس کے ٹرپ سے غائب ہو جانے کا پتہ چلا تھا، ان کا رویہ اس سے پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کے بابا تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے، اب رہی سہی کسر بھی اس کی گمشدگی نے پوری ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو لاکھ صفائیاں دی تھی، مگر کون یقین کرتا ایک لڑکی کی بات کا جو کہ پورا ہفتہ گھر سے باہر رہ کر آئی تھی۔ اسرا اس کی کزن آتے جاتے اس پر طنز کے تیر برساتی تھی اور وہ صفائیاں دیتی رہ جاتی تھی۔ پھر اس نے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا، ویسے بھی اسے اب کسی کی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج صبح ہی اسرا اور عزا کی بحث ہوئی تھی۔ عزا کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی، جس پر اسرا نے اسے ہزاروں طعنے دیے تھے، یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ اس یار کا گھر نہیں جہاں وہ وقت گزار کر آئی ہے، اسے یہاں وقت پر اٹھنا پڑے گا، وہ کوئی نوکر نہیں اس کی، جبکہ اسرا اچھے سے جانتی تھی کہ گھر کا سارا کام کون کرتا ہے۔ عزا تب بھی خاموش تھی، آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ اس کے دن اب بے حد اداس گزرے تھے، وہ آج بھی بہت اداس تھی۔ پورا مہینہ گزر چکا تھا، اسے واپس آئے کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ اس کی روٹینز آج بھی تھی، مگر شاید عزا علی بدل چکی تھی۔ شبان کے بعد اب تو رمضان کا بھی مہینہ ختم ہونے کو تھا، وہ آج بھی اسے بلا نہ سکی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا، وہ مغرب کی نماز پڑھ کر چھت پر آ گئی تھی۔ آج چاند نظر آنے کے بھی امکان تھے، اس لیے وہ بھی بس چاند دیکھنے چھت پر آئی تھی۔ کیا میں اسے یاد ہوں گی؟ عزا نے آنکھیں موند کر اس کا تصور کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کی
اسی وقت مساجد سے ہارن بجنے کی آوازیں اور اعلان ہونا شروع ہوئے تھے۔ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تھا۔ عزا نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی تاکہ آسمان پر چاند دیکھ سکے، مگر اسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ آپ پلیز عزا بیٹی کو بلا دیں۔ پنک کلر کی شلوار سوٹ پر لیڈیز شال لیے گریس فل سی شخصیت والی وہ عورت نازیہ بیگم کو کافی مرعوب کر گئی تھی۔ ایک رعب سا تھا ان کی شخصیت میں۔ عمران علی اور آصف علی بھی خاموش بیٹھے تھے۔ میں بلاتی ہوں، آپ کچھ لیجیے نا، نازیہ بیگم خوش آمدید انداز میں بولی تھی۔ ہوں، رابعہ بیگم نے فقط ہوں پر اکتفا کیا تھا۔ رہنے دیجیے آپ، اب تو وہ میری ہی ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، میں خود مل لیتا ہوں اس سے۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر کریم کلر کی شال لیے، بالوں کو جیل سے اسٹائل سے سیٹ میں کیے، وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ باروب اور حاکمانہ انداز میں کہتا انہیں چپ لگا گیا تھا۔ ذوحان کو عزا نے ان کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اسے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، اوپر چھت پر ہے وہ، آپ کو اسرا راستہ دکھا دیتی ہے۔ آصف علی بولے تو وہ اسرا کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ نازیہ بیگم ہوں کہنے کر منہ بنا گئی تھی۔ اسرا بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بھی اس ہینڈسم شخص سے امپریس سی ہو گئی تھی، مگر اس کا بار بار عزا عزا کرنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ آئیے نا ذوحان، اسرا نے ایک سیڑھی پر چڑھ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں خود چلا جاؤں گا، سو یو مے گو ناؤ، اس نے اسے ٹکا سا جواب دیا تو اسرا شور کہہ کر اپنا سا منہ لیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ایک شان سے چلتا ہوا اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ عزا کو چاند نظر نہیں آیا تھا، اس لیے وہ مایوس ہوتی پلٹی ہی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ عید کا چاند مبارک، اس شخص نے اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عزا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ذوحان، عزا کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ وقت گویا تھم سا گیا تھا۔ عزا کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا، جبکہ ذوحان اپنی تمام تر دلکشی لیے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا ہوا سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں تمہارا ذوحان، ذوحان اسے جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا بولا تھا۔ ذوحان، تم آ گئے، عزا روتی ہوئی بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ ذوحان نے اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار باندھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرے واپسی آنے کے بعد چچی نے میرے ساتھ کتنا برا بیہیو کیا، میں کتنی مشکل میں تھی۔ عزا روئی جا رہی تھی۔ بس اب تم اپنے یہ قیمتی آنسو ان فضول لوگوں کی وجہ سے مزید ضائع نہیں کرو گی۔ میں آ گیا ہوں نا، بس اب ریلیکس، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ اب میری جان کو رونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذوحان آہستہ مگر گمبھیر لہجے میں بولتا عزا کو اب اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ تم سب ٹھیک کر دو گے نا، پکا؟ عزا نے اس کی جانب دیکھ کر مان بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، میں سب ٹھیک کرنے کو اور تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ ذوحان نے اسے ہوئے ہی اطلاع دی تھی۔ مجھے ایک سیکنڈ، تمہیں میرا ایڈریس کس نے دیا اور تم اوپر کیسے آئے؟ اور بابا، چچا، چاچی، انہیں پتہ چل گیا تو؟ عزا ایک ہی سانس میں پوچھے جا رہی تھی۔ ارے سانس تو لے لے، ذوحان اس کے انداز پر ہنس دیا تھا۔ تم ہنس رہے ہو؟ میری جان نکل رہی ہے، پلیز تم جاؤ، کہیں کوئی اوپر آ گیا تو میری خیر نہیں۔ اب کی بار عزا کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں تمہارے بابا سے مل کر ہی آیا ہوں، اب میری بات سن لو۔ ذوحان نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے پوری بات بتانے لگا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ تم کراچی سے ہو، اس کے بعد میں اس عورت کے پاس گیا تھا جس نے تمہیں اغوا کیا تھا، اسے بہت مشکل سے پیسے کھلا کر تمہارے کالج کا نام گلوایا تھا اور کراچی آ گیا رابعہ پھپھو کے پاس، اور شو میں قسمت تمہارے کالج کی پرنسپل پھپھو کی جاننے والی نکل گئی۔ بس پھر تمہارے فادر سے پھپھو نے ہی کچھ دن پہلے بات کر کے آج کی میٹنگ فکس کی تھی، اور آج میں یہاں ہوں تمہارے سامنے۔ ذوحان نے مختصر لفظوں میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا تھا، جسے سن کر عزا حیران سی رہ گئی تھی۔ کیا ہے یہ شخص؟ اس نے صرف مجھ تک آنے کے لیے اتنی تگودد کی؟ عزا کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ ارے اب کیا ہوا؟ ذوحان پریشان سا ہوا تھا۔ تم نہ بہت وہ ہو، عزا نے اپنی وہی بات دہرائی تو اب کی بار ذوحان کے ساتھ ساتھ عزا بھی کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ آج عید تھی اور یہ صبح بہت ہی حسین تھی، کیونکہ ابھی بھی عزا اور ذوحان نکاح کے بندھن میں بندھے تھے۔ مہرون رنگ کی گہردار فراک میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ سے میک اپ میں، جولری کے نام پر کانوں میں ایئر رنگز ڈالے، عزا آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس ذوحان ہی اسی کے لیے لایا تھا، ساتھ سب میچنگ کا سامان تھا، مگر عزا نے جولری میں صرف ٹاپس ہی پہنے تھے۔ ہلکی پھلکی سی تیاری میں بھی وہ سراتاپا قیامت لگ رہی تھی۔ ذوحان نے عزا کے بابا سے خود بات کی تھی اور انہیں رشتے کے لیے راضی
کر لیا تھا۔ اس دفعہ آصف علی نے نازیہ بیگم کی ایک بات نہیں سنی تھی، وہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ عزا کو بھی ان کے ہاں کرنے پر حیرت تو ہوئی تھی، مگر اپنا پیار ملنے کی خوشی الگ تھی۔ اگلی صبح عید کی نماز کے بعد ہی ذوحان اپنی پھپھو اور کزن کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کرنے پہنچ گیا تھا، جبکہ عزا کی طرف سے اس کے بابا اور چچا چچی اور اسرا ہی موجود تھے۔ عزا نکاح کے بعد روم میں ہی تھی، جبکہ ذوحان باہر سب کے ساتھ بیٹھا تھا، کریم کلر کی شلوار قمیض پر براؤن شال شانوں پر ڈالے۔ مسکراتا ہوا ذوحان روم میں انٹر ہوا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر عزا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ ایک شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ عزا نے بے اختیار نظریں جھکائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ذوحان نے اسے نظروں کے حصار میں لیے نہایت پیار بھرے اور گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ عزا مسکرائی تھی اور ذوحان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ذوحان اب بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ عزا، مجھ سے جو کچھ ہوا یا جو میں نے کیا وہ انجانے میں ہوا۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ساری محرومیوں کو ازالہ کروں گا۔ تم زندگی کے ہر موڑ پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ذوحان اب عزا سے عہد کر رہا تھا۔ اس کی بات پر عزا مسکرائی تھی۔ ذوحان، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ میں بھی اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ نبھاؤں گی۔ آپ اس عید پر خدا کی طرف سے تحفہ ہے میرے لیے۔ عزا کے لہجے میں ذوحان کی چاہت کا مان تھا، اور تم ذوحان کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ تمہیں پا کر میں مکمل ہو گیا ہوں۔ عزا، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ ذوحان کے لفظوں نے عزا کو معتبر کر دیا تھا۔ اس نے عزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ اس مستحق بھرے انداز پر عزا کانپ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بس ابھی سے یہ حال ہے؟ میرے جذبات کی شدتوں سے تو تم پگھل ہی جاؤ گی، ذوحان نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو عزا کی پلکیں بارے حیا سے جھک گئی۔ واؤ یار، یو آر بلیشنگ۔ ذوحان اس کے چہرے پر پھیلی کوسے قزح کے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ ذوحان اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی رابعہ بیگم، اظہر پھپھا اور ان کے پیچھے ہی آصف علی اور نازیہ چچا چچی اور اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ اسرا جیلسی کے مارے جانے کہاں گم تھی۔ ذوحان بیٹا، اب ہمیں چلنا ہوگا ہماری بہو کو لے کر، رابعہ بیگم نے مسکرا کر ذوحان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جبکہ نازیہ بیگم نے حقارت سے ہنکارا بھرا تھا۔ جی یعنی جان، ذوحان نے کہتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ عزا ہنوز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ عزا میری بچی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کر دی، میں بہت شرمندہ ہوں بیٹی۔ عزا رخصتی کے وقت آصف علی کے سینے سے لگی تو انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ آج بہت اداس تھے۔ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے بائی اور بابی کے عزا کے متعلق گفتگو سنی تھی، جسے سن کر انہیں پتہ چلا تھا کہ عزا واقعی ہی بے قصور تھی۔ اسے تو نازیہ بیگم نے پھنسایا تھا۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، عزا نے انہیں چپ کروایا تھا۔ ذوحان ایک اچھا لڑکا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے چاہت دیکھی ہے بیٹا، کبھی کچھ ایسا مت کرنا جس سے اسے تکلیف پہنچے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھانا، آصف علی نے اسے ہدایت کی تھی۔ عزا نے سر اٹھا کر اپنے ہمسفر کی جانب دیکھا تھا۔ ذوحان اس وقت اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے پر بھی مسکرایا تھا۔ اچھا بیٹا، اب تم جاؤ، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، آصف علی نے کہا تو عزا نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے آج اس کی پہلے والی بابا لگے تھے۔ عزا کو آج ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ کافی دیر تک ان سے گلے مل کر وہ باقی سب سے ملی تھی۔ اس کے بعد وہ باپ کی دعائیں لیتی ذوحان کے ہمراہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے چل پڑی تھی، وہ زندگی جس میں وہ اور اس کا ذوحان تھا۔ سب سے مل کر عزا چلتی ہوئی ذوحان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے خاموش دیکھ ذوحان نے اس کی جانب ہاتھ پھیلایا تھا۔ عزا نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ تھما دیا تھا۔ یہ عید ان دونوں کے لیے ہی خوشیوں کی نوید لے کر آئی تھی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو میں نے اپنی ID پہ اس کی ساری قسطیں اپلوڈ کر دی ہیں، اور میری ID کی پلے لسٹ پہ بھی یہ آپ کو سٹوری مل جائے گی۔ اگر آپ کو ایسی ہی سٹوریز پسند ہیں تو آپ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی ہی ہارر، رومانٹک اور ناول سٹوریز سن سکتے ہیں۔ تھینکس فار آل۔